بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی سبق شروع کریں جی. سورۃ تکویر یہاں سے پڑھنا نا، شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. آواز اونچی کر تاکہ سب کو آئے. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ زوجت میں بھی غلطی ہوتی ہے، زوجت نہیں پڑھنا، زوجت ہونٹوں کو گول کر کے. جی وإذا النفوس زوجت زوجت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب اس میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے یا جہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، وہاں پہ اخفا ہوتا ہے. غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنے کے اندر نون بالکل واضح ہوتا ہے، نون واضح ہوتا ہے، ان نون واضح ہے اور نون کی آواز جو ہے وہ یعنی آواز کے اوپر دیر لگائی جا رہی ہے، غنہ ہے، ٹھیک ہے. اخفا کے اندر نون واضح نہیں ہوتا، اخفا میں نون واضح نہیں ہوتا اور نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے. نون کی آواز کو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غنہ اور اخفا میں فرق ہوتا ہے. اور یہاں پہ اخفا ہونا ہے، غنہ نہیں ہونا. یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ اخفا ہونا ہے، غنہ نہیں ہونا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اب بن نہیں کرنا، بن یہاں پہ بھی اخفا ہے، ٹھیک ہے. اخفا کے اندر نون کو چھپایا جاتا ہے، تو یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ ذنب بن. یہ نون واضح ہے، نون واضح، لیکن نون واضح یہاں پہ نہیں پڑھنا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جی وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. یہ غلط ہو گیا، جوارل نہیں ہے، ہونٹوں کو گول کر کے الجوار الکنس. جوا نہیں ہے، جوار الكنس. جی سارے پڑھیں یار. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. جی والليل إذا عسعس
یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، سین کی آواز کو ہلا دیا جاتا ہے، سین میں قلقلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، سین میں قلقلہ، اس سے بچنا ہے۔ عس 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 عس، ٹھیک ہے، عس عس نہیں کرنا، سین کو ہلانا۔ واللیل اذا عس عس، جی پڑھیں، سارے پڑھیں جی آگے والصبح إذا تنفس جی۔ إنه لقول رسول كريم۔ رسول ان پہ آ کے یہ غلطی آتی ہے کہ را کو موٹا کرتے کرتے سین کو موٹا کر دیا جاتا ہے، رسول، یہ رسول غلط ہے، رسول غلط ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ رسول کا لفظ چاہے اذان میں ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، یہ اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، سمجھا جی؟ کیونکہ معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو رسو، را موٹی ہی پڑھنی ہے لیکن سین باریک، را موٹی ہی پڑھنی ہے لیکن سین باریک پڑھنی ہے، سین باریک پڑھنی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، پڑھیں، سارے پڑھیں جی، فرق سمجھ آیا نا؟ رسولن، رسولن، جی سارے پڑھیں رسولن، جی آگے بڑھیں۔ ذي قوة عند ذي العرش مكين۔ اخفا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ذي قوة عند ذي عند، غنہ نہیں کرنا، اخفا کرنا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذي قوة عند ذي العرش مكين، جی مطاع ثم أمين، یہاں پہ بھی آپ نے اخفا نہیں کیا، مطاع ثم مطاع، ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون۔ صاحبکم پہ بھی اخفا ہے، وما صاحبكم بمجنون۔ ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ آپس میں ملائیں۔ وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون۔ صاحبکم یہاں پہ نرمی کے ساتھ ملانے ہیں، سختی سے نہیں ملانے، غنہ نہیں ہے، اخفا ہے یہاں پہ، جی وما صاحبكم بمجنون، جی۔ ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن غنے يستقيم، غنے کریں یار، کیا ہوگا؟ اخفا چھوڑی جا رہے ہیں، سارے چھوڑی جا رہے ہیں۔ لمن شاء منكم منکم، لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء منكم أن يستقيم، کم پہ نہیں ہونا، کم پہ نہیں ہونا، دوبارہ پڑھیں۔ لمن شاء منكم أن يستقيم، ان یستقیم، أن يستقيم، جی وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ جی آگے بڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، فطرت،
انفطرت، طا موٹا ہے اور اگلی تا بریک ہے. إذا السماء انفطرت وإذا طا کو موٹا کرتے کرتے فا کو موٹا نہیں کرنا، پوری توجہ سے پورے غور کر کے پھر پڑھیں. اذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. جی کواکب پہ پھر غلطی ہو گئی ہے، کواکب نہیں پڑھنا، واؤ اس طرح نہیں پڑھنی. ہاں واؤ جب بھی پڑھنی ہے ہونٹ گول کر کے پڑھنی ہے، اسی ذہن میں رکھ لیں. وَإِذَا وَإِذَا کوا غلط ہے، وَإِذَا الکوا غلط ہے. اور بول سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. جی وإذا الكواكب کوا نہیں، وَإِذَا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار ہاں صحیح طرح نکالو. وإذا البحار فجرت فجرت، رت را موٹی ہے، فجرت. فجرت وإذا القبور بعثرت چھٹی کے بغیر وإذا القبور بعثرت چھٹی صحیح ہوئی ہے تو قبور غلط ہو گئے. وإذا القبور بعثرت بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك خلقك الذي خلقك، پہلا قاف موٹا ہے اگلا قاف بریک ہے. الذي خلقك فسواك فعدلك. اس کو سارے پڑھیں یاد. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. جی في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون سیٹی کے بغیر كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون یا نہیں کرنا، یعلمون ما تفعلون. یا نہیں، یعلمون. يعلمون ما تفعلون. یہ تفعلون پہ غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فا کو ہلا دیا جاتا ہے ان کو پڑھتے پڑھتے. تفع نہیں کرنا، تفعلون پڑھو سارے. جی إن الأبرار لفي نعيم. نعیم ہیں، یہ نعیم اپنا نعیم قرآن والا ہے. نعیم إن الأبرار لفي نعيم ہاں جی. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم انہا کی ہوتا ہے کی ہوگا تھا وما هم عنہا وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا سواگا پھر یہ نا سارا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا او بھائی غور کر میں کیویں پڑھے يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس نفس لنفس نفس لنفس کے اندر نون نہیں آنا نفس نہیں کرنا نفس لنفس نفس لنفس شیئا شيئا دوبارہ پھر پڑھ يوم لا تملك نفس نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جی بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين برابری کا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون یہ یہاں پہ سکتہ آیا ہے سکتے کی کیا تعریف ہوتی ہے ہاں سانس توڑے بغیر کسی جگہ پہ رکنا سانس توڑے بغیر کسی جگہ پہ رکنا اور یہ رکنا صرف 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے زیادہ دیر نہیں بات سمجھ آئیے تو اگر سانس توڑ دیا تو پھر کیا ہو جائے گا وقف کیا ہو جائے گا وقف تو سکتہ اور وقف میں فرق ہی یہ ہے کہ سانس وقف میں توڑا جاتا ہے اور سکتے میں نہیں توڑا جاتا جی كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم صحیح طرح بیٹھ صحیح طرح جحیم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون میم پہ بھی اخفا ہے ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون یہاں پہ مکمل ہونٹ بند نہیں کرنے ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون تم ایک ہوتا ہے کنتم یہ یہاں پہ نہیں ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب میم کے بعد میم آ جائے میم کے بعد میم آ جائے جب میم کے بعد با ہو تو پھر ایسے نہیں ہوتا جی ثم يقال هذا
تكذبون जी आगे बढ़ो जी كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى यहाँ पे खा होना गुन्ना नहीं होना وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون जी माशा بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت जी सिर्फ हम्स छोड़ी जा रहे हो भाई वअज़िनत जी وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى इतने नहीं गुन्ना होना अल्लाह के बंदे كادح إلى ربك كدحا فملاقيه जी नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई आ जाए तो उसमें गुन्ना नहीं होता ठीक है तो हमज़ा हरूफ हल्की में से हमज़ा हरूफ हल्की कितने हैं कौन कौन से जी तो ये ज़हन में रखे ना जी فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي
پھر وہی بات ہو. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وَيَصْلَى صَعِيرًا. وَيَصْلَى پہلی بات ہے کہ صاد کو موٹا کرتے لام کو موٹا نہیں کرنا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. جی وَيَصْ صاد موٹا ہے. وَيَصْلَى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق بالشفق. بالشفق والليل وما وسق. واو تھوڑے سارے نہیں صحیح نہیں. واو جو مسئلہ کرتے ہیں. وسق واللیل. واللیل ول نہیں نہ کرنا, یہی تو مسئلہ ہے. واللیل میں نے کہتا ہے واللیل کہتا ہے واللیل دونوں سے فرق ہے. وما 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 وسق. وما وسق. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا غنہ نہیں ہونا ادھر, عین آ گیا نا. عین میں رفع حلقی میں سے ہے جناب, عین آ گیا. ہاں جی تو کیا بیچارہ کچھ نہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. پڑھ چل پڑھ جلدی. لتركبن طبقا عن طبق جی فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم قُرِئَ حمزہ واضح کرنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم. دال بریک ہے. فبشرہم پہلی بات تو اخفا کریں نا, اخفا کریں. فبشرہم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جی بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود. حمزہ واضح کرنا ہے. قتل أصحاب قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك
السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب والمؤمنات سے اعادہ نہیں ہونا. ہاں جی. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اب تحقیق پڑھ لیتے ہیں. بھی بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لیکن جب جہاں پہ بھی حمزہ آئے نا تو وہاں پہ مکمل تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی حمزہ کی آواز جو ہے وہ فل واضح ہونی چاہیے. جس طرح ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. صحف ابراہیم سمجھ آئیے بات؟ ہاں دوبارہ پڑھو. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اقبال آگے پڑھو. ہاں جی اگلی صورت پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن قابو آ گیا آج میں الرحيم مجھے پیچھے آتا ہے کمنٹ پڑھ کے نکل لیں گے حديث غاشية دوبارہ پڑھو دوبارہ کیا پڑھا دوبارہ پڑھو هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية جی وجوه يومئذ خاشعة جی عاملة ناصبة ناصبة تصلى نارا حامية جی تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة یومئذ پڑھتے پڑھتے عین نہیں آنا چاہیے وجوہ یومئذ ناعمہ وجوه يومئذ ناعمة جی جی آگے پڑھو لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية عین جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر غنہ کرو اخفا کرو لست علیہم بمسیطر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر تولا نہیں ہے تولا إلا ما تولى وكفر واؤ کو ادا کرنا ہے ہونٹ گول کر کے إلا ما تولى وكفر جی فيعذبه الله العذاب الأكبر انا لمبا نہیں کرنا اس کو انا کو لمبا نہیں کرنا ان الینا ایابہم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم چلیں جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہم پڑھتے ہیں تحقیق کو توجہ کریں سب سے عربی زبان میں سب سے ثقیل حرف حمزہ ہے سب سے ثقیل حرف کیا ہے
حمزہ مشکل اور دشوار اس کی کافی مرتبہ پریکٹس کر چکے ہیں ہم، دوبارہ پھر دیکھیں. ا ای او، ٹھیک ہے جی، مکمل جھٹکے کے ساتھ، نہیں سیریس ہو جاتا کلاس میں مذاکرہ جی. حمزہ کے اندر مکمل جو ہے وہ جھٹکا اور تحقیق، جھٹکا اور تحقیق. صرف ایک ہی صورت جہاں پہ تسہیل ہو رہی ہو وہاں پہ حمزہ نرم ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ حمزہ نرم نہیں ہونا. ہر جگہ پہ تحقیق ہے، ہر جگہ پہ کیا ہے؟ تحقیق ہے، بلکہ خوب تحقیق. حمزہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خوب تحقیق ہوتی ہے. یہ تجوید کے اندر قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح آگے آ جائیں. حمزہ زبر با، اب، 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 یعنی اگر آپ نے اگلے حرف بھی پڑھنے ہیں نا تو اس میں بھی آپ نے حمزہ کو خوب واضح کرنا، حمزہ کو خوب واضح کرنا. اب، 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 ات، 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 اس. لمبا صاحب ادھر میں بڑھا رہا ہوں، یقین نہیں. اس، 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 ٹھیک ہے، بغیر سٹی کے. تعظیم صاحب توجہ کرو، جتنے بھی سا آنا ہے بغیر سٹی دے. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں جی تھوڑا ہنسو گھٹ ہے. اس، 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 ٹھیک ہے جی. سا جہاں بھی آئے گا وہاں پہ سٹی نہیں ہوگی، وہاں پہ سٹی نہیں ہوگی. پکی بات ہے، کوئی شک تو نہیں ہے. اج، جیم ہے. اج، اج، اج. اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ اج، 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 یہ غلطی ہے. یہ کیا ہے؟ غلطی ہے. جیم کو پڑھتے وقت جیم کے اندر ہا کی ملاوٹ نہیں آئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اج غلط ہے، اج غلط ہے. اج، ایج، اج، ٹھیک ہے. اح، اح، اوح، اخ، اخ، اخ. اد، اد، اد. از، از، از. تیری سٹی کیا انڈی وادو آئی سٹی. از، 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 اور، از، اور. از، از، از. اس، اس، اس. اش، اش، اش. اس، اس، اس. او، سیٹی کے بغیر. او، از، او. اس کے اندر آواز جاری رہتی ہے. صفت استطالت، صفت استطالت، ٹھیک ہے. اط، اط، اط. اب، از، از. اس کے اندر استطالت نہیں ہے، اس کے اندر صفت استطالت، اس کے اندر جریان الصوت، آواز کا جاری رہنا نہیں ہے ظاہر کے اندر، ٹھیک ہے جی. از، از، از. آگے کیا حرف ہے؟ پکی گل ہے. ای. ہاں اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ آپ نے حمزہ کو عین کے ساتھ پڑھتے پڑھتے دونوں کو عین بنا دینا ہے، جو کہ غلط ہو جانا ہے، جو کہ غلط ہو جانا ہے. جی میں غلطی بتا رہا ہوں نا، غلطی کون سی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یا پہلے کو عین بنا دیں گے اگلے کو حمزہ بنا دیں گے، یہ بھی غلطی ہو جائے گی. یا پہلے کو حمزہ اور دوسرے کو بھی حمزہ، یہ بھی غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یا دونوں کو عین بنا دیں گے، یہ بھی غلطی ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح کیا ہے؟ پہلے کو حمزہ اور دوسرے کو عین. آ، ای، او، اغ، اغ، او، اف، اف، اف،
اق 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 اک اک اک. دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ال 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 ام 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 ان ان ان. اچھا یہ تھے سارے حروف. حمزہ پڑھنا ہے شروع میں اور آخر میں اس حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن. یہ اس وقت بھی پڑھے جاتے ہیں جب آپ نے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے. میری بات سمجھیں، توجہ کریں. جب کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس کے ماقبل کیا لگا دیں؟ حمزہ متحرک. ٹھیک ہے، اس کا مخرج آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر اب یہاں پہ قلقلے کے بغیر پڑھیں. اب اس کا مطلب ہے کہ با کا مخرج ہونٹوں پہ ہے. با کا مخرج کہاں پہ ہے؟ بات سمجھا گئی. اسی طرح ہم اس کے بغیر پڑھیں گے، جہاں پہ جا کے زبان رک رہی ہے اس کا مخرج پتہ چل جائے گا. کسی بھی حرف کا مخرج آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس حرف کو کیا کر دیں؟ ساکن. اس سے ماقبل کیا لے آئیں؟ حمزہ متحرک. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب جب یہ حرف متحرک خود ہوں گے اس وقت ان کا تلفظ کیا ہوگا؟ یہ تو ہے کہ جب حرف ساکن ہوں گے تو تلفظ کیا ہے. اب ہے کہ جب حرف متحرک ہوں گے اس وقت ان کا تلفظ کیا ہے. ٹھیک ہے، مدہ کے علاوہ بھی اور مدہ کے ساتھ دونوں طرح. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با زبر الف با، با زیر بی، با زیر یا بی، با پیش واو بو. ٹھیک ہے، یہ مدہ کے ساتھ اور مدہ کے علیحدہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ مدہ کے بغیر بھی اور مدہ کے ساتھ بھی. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا زبر الف تا، تا زیر یا تی، تا پیش واو تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سیٹی کے بغیر، سا زیر سی، سا پیش سو، سا زبر الف سا، سا زیر یا سی، سا پیش او سو. ٹھیک ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جیم زبر الف جا، جیم زیر یا جی، جیم پیش واو جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا زبر الف حا، حا زیر یا حی، حا پیش واو حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا زبر الف خا، خا زیر یا خی، خا پیش واو خو. یہ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سارے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس طرح جا کے پریکٹس خود بھی کرنی ہے. جی آگے نا کچھ قواعد لکھ رہے ہیں، جلدی کریں ذرا. مخارج کے کچھ قواعد لکھیں اور اس کے بعد مشق کریں تو پھر رخصت. جلدی کریں، جلدی جلدی. بسم اللہ. سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہم نے مخارج کی تعداد کے بارے میں اختلاف پڑھ لیا تھا. مخارج کی تعداد کے بارے میں موقف کتنے ہیں جی؟ 3. ٹھیک ہے. پہلا مخرج 14 کا ہے، دوسرا 16 کا ہے اور تیسرا 17 کا ہے. 14 والا مخرج کس کا ہے؟ امام فرا رحمہ اللہ کا. 16 کا مخرج کس کا ہے؟ امام سیبویہ رحمہ اللہ کا. اور 17 کا مخرج امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ کا. امام فرا نے امام سیبویہ نے کیا کیا؟ جوف دہن کو ختم کیا. امام فرا نے کیا کیا؟ جوف دہن کے ساتھ ساتھ لام نون را کے مخرج کو ایک بنا دیا. ٹھیک ہے، 14 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اصل جو جمہور قراء کے ہاں جس کو پسند کیا گیا وہ موقف کون سا ہے؟ 17 والا. ٹھیک ہے. تو ہم بھی اسی موقف کے مطابق مخارج پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. حلق،
لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم، یعنی یہ 5 اصل ہیں. آگے جو حروف ہیں وہ انہی میں سے ادا ہونے ہیں. جتنے بھی 29 حروف یا حلق سے ہونے ہیں، یا لسان سے، یا شفتان سے، یا جوف دہن، اور یا پھر بات سمجھ آ گئی ہے. یعنی 29 کے 29 حروف ان 5 پہ آگے ختم ہونے ہیں، ان 5 سے یہ ادا ہونے ہیں، ان 5 سے باہر نہیں ہونا کوئی بھی. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول مخارج. کیا کہا جاتا ہے؟ اصول مخارج. سب سے پہلا ہے حلق. سب سے پہلا کیا ہے؟ حلق. حلق کے اندر 6 حروف ہیں. مخرج کتنے ہیں؟ 3. مخرج کتنے ہیں؟ 3. حروف کتنے ہیں؟ 6. مخرج کتنے ہیں جی؟ 3. کون کون سے؟ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اقصی حلق، اقصی کسے کہتے ہیں؟ سب سے دور. سب سے یعنی منہ کا، حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے. حلق کا وہ حصہ جو، تو یہ جو سینے سے ملا ہوا ہے نا حلق کا حصہ، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو سینے سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق. تو یہاں سے ادا ہونے والے 2 حروف ہیں. کتنے ہیں جی؟ کون کون سے؟ حمزہ اور ہا. حمزہ اور ہا. اس سے آگے آ جائیں وسط حلق. حلق کا درمیانی حصہ. حلق کا یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. عین، ہا. اور ادنا حلق. ادنا حلق، ادنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب. ادنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے. تو اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ غین اور خا. تو کتنے حروف ہو گئے؟ 6. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. 6 حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے. حلق میں مخرج کتنے ہیں؟ 3. نام کون کون سے ہیں؟ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اقصی حلق کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ منہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ دور. منہ سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. وسط حلق کو کیوں کہتے ہیں؟ درمیان والا حصہ ہوتا ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو. ادنا حلق کو کیوں کہتے ہیں؟ ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب. ادنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ حلق کا وہ حصہ ہوتا ہے جو منہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادنا حلق. آگے آ جائیں لسان پہ. لسان. لسان کا معنی کیا ہے؟ زبان. زبان. اب زبان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے حروف ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. لسان کے اندر 10 مخارج ہیں، حروف 18 ہیں. مخارج کتنے ہیں؟ حروف کتنے ہیں؟ 18. ٹھیک ہے جی. 3 مخرج اور 6 حروف ہو گئے. اب لسان کے اندر کتنے مخرج ہیں؟ 10 مخرج. حروف کتنے ہیں؟ 18. سب سے پہلا مخرج آتا ہے ضاد کا. سب سے پہلا مخرج کس کا آتا ہے؟ ضاد کا، جو کہ ادنا حلق کے بالکل قریب ہے، جو ہے وہ زبان کی جڑ کے پاس. زبان کی جڑ. اچھا جی، منہ کے اندر ایک حصہ ہے جس کو لحات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لحات، جس کو اردو زبان میں کوا بھی کہتے ہیں، جو منہ کے اندر لٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحات. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں. لحات. اب یہ جو ضاد ہے یہ لحات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لحات. زبان کی جڑ لحات کے بالکل متصل اوپر کے تعلق کے ساتھ. زبان کی جڑ، جب زبان کی جڑ کدھر ہے بھلا؟ ہے تو نہیں کدھر؟ یہ زبان کی نوک ہے. کتنا زبان کی جڑ نہیں سمجھ لینا. اینوں کتنا پیچھے لے کے اتنے جا کے لاندے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ زبان کی جڑ یہ نہیں ہے، یہ زبان کی نوک ہے. زبان کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ زبان جہاں سے نکل رہی ہے، جہاں پہ کی جو ہے وہ، جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے. زبان کی جڑ مڈ. مڈ. ٹھیک ہے بندہ. اچھا، تو زبان کی جڑ لحات کے بالکل متصل اوپر کے تعلق کے ساتھ. لحات کے ساتھ تو زبان کی جڑ نہیں لگے گی نا. لحات کے ساتھ جو اوپر کا تعلق ہے اس کے ساتھ جب زبان کی جڑ لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ قاف. کیا ادا ہوگا؟ قاف. اسی طرح آگے آ جائیں قاف کے بالکل ساتھ. قاف کے
بالکل ساتھ، تھوڑا سا ہی آگے، زیادہ دور نہیں، تھوڑا سا ہی آگے، زبان کے بالکل اوپر کے تعلق کے ساتھ جب زبان لگتی ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف. کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف. قاف اور کاف، قاف اور کاف دونوں کا مخرج قریب ہے، لیکن دیکھ لیں ایک موٹا اور ایک باریک ہے، کیونکہ صفات الگ الگ ہیں. صفات، مخرج دونوں کا بالکل قریب ہے، صفات الگ الگ ہیں، اس وجہ سے ان کا مخرج ایک ہے. ٹھیک ہے، مخرج یعنی ان کے دونوں کے مخرج کا نام ایک ہی ہے، دونوں کے مخرج کا نام ایک ہی ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے. لہاتیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ لہاتیہ. کیوں لہاتیہ کو کہتے ہیں؟ کیونکہ لہات سے ادا ہوتے ہیں. آگے آ جائیں جی زبان کے درمیان میں. پہلے زبان کی جڑ تھی، اب آ گیا زبان کا درمیان. زبان کا درمیان جو ہے وہ اپنے بالکل مقابل اوپر کے تعلق کے ساتھ جب زبان کے درمیان لگتا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم شین اور جیم شین اور اچھا. یا کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا کبھی مدہ ہوتی ہے، کبھی لین ہوتی ہے اور کبھی متحرک ہوتی ہے. یعنی بس اوقات ایسا ہوگا کہ یا کے اوپر حرکت آئے گی، یا زبر یا زیر یا پیش یو. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یا متحرک. اور بس اوقات ایسا ہو گیا تھا یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرکت ہے. اب جب پہلے حرکت آئے گی یا پھر وہ مدہ بنے گی یا لین بنے گی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یا مدہ بنے گی یا لین بنے گی. جو یا متحرک ہے اور یا لین ہے وہ زبان کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. جو مدہ ہے وہ زبان کے درمیان سے ادا نہیں ہوتی. وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ جوف دان سے ادا ہوتی ہے. وہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ جوف دان سے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب بھی کہا جائے کہ جیم شین یا یہ زبان کے درمیان سے ہے تو یا سے مراد کون سی یا ہے؟ متحرک اور لین. متحرک اور لین. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ متحرک اور لین یہ زبان کے درمیان سے. زبان کے درمیان جب بالکل اوپر کے تعلق کے ساتھ ملتا ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. ان کا مخرج چیک کرنا ہو تو جیم نہیں پڑھنا، ان کا مخرج چیک کرنا ہو تو جیم نہیں پڑھنا، بلکہ اج قلقلے کے بغیر زبان لگا کے رکھیں. اج دیکھیں زبان کے درمیان اوپر لگا ہوا ہے، اش لگا ہوا ہے زبان کے درمیان اوپر. ٹھیک ہے، اسی طرح یؤمنون یا متحرک یو زبان کے درمیان اوپر لگا ہوا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا جی، یہ ہو گئے. ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ کہتے ہیں. آگے آ جائیں زبان کی کروٹ کی طرف. زبان کی کروٹ جہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے. کروٹ کیسے کہتے ہیں؟ زبان کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے زبان کی کروٹ، ایک ہوتی ہے زبان کا کنارہ اور ایک ہوتی ہے زبان کی نوک. کتنے چیزیں ہوتی ہیں؟ زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ. اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان کا حصہ داڑھوں کے سامنے، لکھ لیں زبان کی کروٹ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ وہ جو داڑھوں کے سامنے ہے. زبان کا کنارہ وہ حصہ جو دانتوں کے سامنے. زبان کا کنارہ وہ حصہ ہوتا ہے جو زبان کی نوک جو سناولیہ کے سامنے. سمجھ آ گئی ہے؟ زبان کے کتنے حصے ہو گئے؟ سائیڈ والے 3 ہیں. ویسے تو درمیان والا بھی ہے نا. سائیڈ والے کتنے ہیں جی؟ 3. زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ اور زبان کی نوک. زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ، اوپر والی 5 داڑھوں کی نواجس سے ضواحک تک، نواجس سے ضواحک تک. ٹھیک ہے، یہ سارا مکمل جو داڑھوں کا جو ہے جبڑا ہے، زبان کی جڑ، زبان کی کروٹ جب ان اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگتی ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. سمجھ آ گئی ہے؟ ادا کریں از، سیٹی کے بغیر. از، از، از. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جریان الصوت، آواز کا جاری ہونا، آواز کا جاری ہونا. یہ ضاد کی جو ہے وہ نشانی علامت ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں نہیں بولن دینی ہے جی، ابھی چینج سے رکھ لو. اچھا جی، ضاد کو اس کے مخرج کو حافیہ کہتے ہیں. اس کے مخرج کو کیا کہتے ہیں؟ حافیہ. حافہ لسان، حافہ
زبان کی کروٹ کو عربی میں حافہ لسان کہتے ہیں. زبان کی کروٹ کو عربی میں، چونکہ یہ مخرج حافہ سے نکل رہا ہے تو اس وجہ سے اس کے مخرج کو بھی کیا کہیں گے؟ حافیہ. مخرج کو کیا کہیں گے؟ حافیہ. سمجھ آ گئی ہے؟ جسے آپ نے پہلے پڑھی گئی صرف دہرانی ہے. آگے آ جائیں جی. لام نون اور را کا مخرج. لام نون اور را کا مخرج. جب داڑھیں ختم ہوگی تو دانت شروع ہو گئے، تو دانتوں میں سب سے پہلا مخرج کون سا آتا ہے؟ لام کا مخرج. دانتوں میں سب سے پہلا مخرج کس کا آتا ہے؟ لام کا مخرج. ٹھیک ہے. زبان کی کروٹ سے ایک ہی ہے، وہ ضاد ہے. اب زبان کا کنارہ. زبان کا کنارہ مع ادنائے حافہ. مع ادنائے ادنائے حافہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ذرا، یہ حافہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ حصہ ہے جو داڑھوں کے سامنے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پہلی داڑھ ہے ضاحک، اور یہ طواہن ہے، اور یہ نواجز. ٹھیک ہے. ضاحک، طواہن اور نواجز. یہ سارا حصہ کیا کہلاتا ہے زبان کا؟ حافہ. کیا کہلاتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، داڑھوں کے سامنے والا حصہ کیا کہلائے گا؟ حافہ. اب حافہ کے 3 حصے کریں جس طرح آپ نے حلق کے کیے تھے. حافہ کے کتنے حصے کریں؟ اقصی حافہ، وسطی حافہ، یہی جو اسی پڑھن رہے ہیں ادنی حافہ. اقصی حافہ، وسطی حافہ اور ادنی حافہ. اقصی حافہ یعنی حافہ کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے. ٹھیک ہے. جو نواجز کے سامنے، جو نواجز کے سامنے. وسطی حافہ، حافہ کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، جو طواہن کے سامنے. کس کے سامنے ہے؟ ضاحک کے سامنے جو حصہ اس کو کیا کہیں گے؟ ادنی حافہ. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی زبان کا وہ حصہ جو ضاحک کے سامنے ہے. زبان کا وہ حصہ جو ضاحک کے سامنے ہے. اب زبان کا یہ سارا کنارہ، اس کے ساتھ ادنی حافہ، اس کے ساتھ کیا ہے؟ ادنی حافہ. یعنی کیا مطلب ہے؟ زبان کا مکمل کنارہ لگے گا اور ساتھ وہ حصہ بھی لگے گا جو ضاحک کے سامنے ہے. تو پھر کیا ادا ہوگا؟ لام. کیا ادا ہوگا؟ ادا کریں. ال، ال، ال ادا ہو رہا ہے. یعنی وہ زبان کا ادنی حافہ بھی لگ رہا ہے، ادنی حافہ بھی لگ رہا ہے. اب نون کے مخرج میں صرف ادنی حافہ نکل جائے گا، باقی سارا مخرج وہی ہے. کیا؟ زبان کا کنارہ جب اپنے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے، ٹھیک ہے، ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے لگے، اس میں ادنی حافہ نکل جائے گا. ادنی حافہ نکل جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو کیا ادا ہوگا؟ نون. ان، ان، ان. اب را کے مخرج میں آخری دانت بھی نکل جائے گا، انیاب نکل جائے گا. زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو، لیکن اس میں ساتھ تھوڑا سا نوک زبان کو بھی عمل دخل ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ تھوڑا سا پشت زبان، پشت زبان یعنی زبان کی پشت، یہی جو نوک کے قریب ہے. زبان کی پشت وہ والی جو نوک کے قریب ہے. پشت کسے کہتے ہیں بھلا؟ زبان کا کون سا حصہ آتا ہے؟ اوپر والا. زبان کی پشت کون سی ہے؟ یہ اوپر والے سے. اس کو کہتے ہیں زبان کی پشت. زبان کی، ٹھیک ہے. تو یہ زبان کی پشت جو نوک کے بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ والی، اور ساتھ ثنایا رباعی کے مسوڑے. ثنایا رباعی کے مسوڑوں کے ساتھ جب یہ زبان لگتی ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ بولو کیا ادا ہوتا ہے؟ بیٹری موگی یار، ان کو کال چلا دے. اندر بیٹھ پہ ہونے پڑھ کے لیا چارجر.